کتنی رحمت ہے، کتنا رب خوش ہوتا ہے توبہ پر۔ اس سلسلہ میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث کا ذکر کیا، مثال دے کر سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اونٹنی پہ بیٹھا اور اونٹنی پہ اس نے کئی ہفتوں کے لیے سامان بھی رکھ لیا، کیونکہ اس نے ایسے صحرا سے گزرنا تھا جو 2-4 گھنٹوں میں 2-4 دنوں میں طے نہیں ہوتا، بہت لک دک صحرا ہے، کئی ہفتے اس کو لگنے، پھر جا کے اس نے دوسری طرف نکلنا ہے جہاں کوئی انسانی آبادی ہے، درمیان میں کوئی انسان نہیں ملتا، کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں ملتی۔ اس نے سب کچھ اپنا اونٹنی پہ رکھ لیا اور سفر شروع کر لیا۔ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، اسے تھکاوٹ ہوئی، کافی سفر طے کر چکا تھا، تقریباً یعنی درمیان میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سواری سے اترا، نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کلائی پہ سر رکھا اور سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بیدار ہوا تو اونٹنی بھاگ چکی تھی۔ اب اس پر زمین تنگ ہو گئی کہ دوڑ کے تو میں جا نہیں سکتا اور اونٹنی پر ہی جانا تھا، اب اونٹنی نہیں ہے تو میں کیسے جاؤں گا؟ کوئی انسان ہے نہیں، کوئی میرا فریادی نہیں، کوئی دستگیر نہیں، میں کیسے پار ہو جاؤں گا؟ وہ اس گھبراہٹ میں دوڑا کہ کہیں شاید قریب اونٹنی کھڑی ہو، دائیں بائیں ہر طرف دوڑا، بدن میں جو انرجی تھی سب ختم ہو گئی، بھوک بھی لگ گئی، پیاس بھی لگ گئی، دوڑنا چلنا مشکل ہو گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کی اونٹنی، پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو رہا تھا، اونٹنی مل نہیں رہی تھی۔ اب اس کو یقین ہو گیا نہ اونٹنی ملے گی، نہ پانی ملے گا، نہ کھانے کو ملے گا، اب چند گھڑیوں کا میں مہمان ہوں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس جگہ مروں جہاں اونٹنی بھاگی تھی، کیونکہ وہ رستہ ہے، شاید کبھی کوئی انسان اس رستے سے گزرے تو کم از کم میری ہڈیاں تو زمین میں چھپا دے، کیونکہ یہاں نہ جنازہ ہوگا، نہ کچھ ہوگا، نہ کوئی دفن کرے گا مجھے، تو کبھی کوئی انسان اس رستے سے گزرا تو میری ہڈیاں محفوظ کر دے گا۔ اس نیت سے وہ رستے پہ جا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی۔ لوگ بند کرتے ہیں جاگنے کے لیے، وہ بند کر رہا تھا مرنے کے لیے، کہ اب جینے کی تو کوئی سبیل باقی نہیں رہی، آنکھیں بند کر کے سونا چاہتا تھا کہ نیند میں ہی روح نکل جائے، مگر بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، بڑی بے چینی تھی، زندگی کا سورج غروب ہو رہا تھا، مستقبل اس کے سامنے تاریک ہو چکا تھا، کروٹیں بدلتا بدلتا اس نے کچھ دیر کے بعد جب آنکھیں کھولی تو اونٹنی سرہانے پہ کھڑی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تو پھر ساری زندگی کے اس کے منصوبے بحال ہو گئے، فوراً اس نے اونٹنی سے پانی لیا، جو سامان میں رکھا تھا، جو کھانے کے لیے کھجوریں وغیرہ تھی وہ کھا لی، انرجی بحال ہو گئی، کوئی فرق ہی نہ رہا، پھر اونٹنی پہ بیٹھ گیا، پھر سفر شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ کہ یہ بندہ جب اونٹنی اس کو نظر آئی ہوگی تو کتنا خوش ہوا ہوگا؟ یہ مثال سامنے رکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ بندہ پھر کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تو سرکار نے جب صحابہ سے یہ پوچھا وہ کتنا خوش ہوا ہوگا، تو صحابہ نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اتنا خوش ہوا ہوگا، اتنا خوش ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں کہ ہم اس کی خوشی کی منظر کشی کر سکیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر یہ الفاظ بولے، توجہ سے سننا، فرمایا للہ افرح بتوبۃ العبد من ھذا براحلتہ، فرمایا اس بندے کو اونٹنی ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی مولا کو بندے کی توبہ پہ خوشی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ ہے، غنی عن العالمین ہے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ اگر سارے لوگ پہلے نمبر کے بادشاہ بن جائیں، رب کو کچھ دے نہیں سکتے، اور سارے برے ہو جائیں، رب کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ ہے بے نیاز، غنی عن العالمین، بے نیاز ہے سارے جہانوں سے، اس کے باوجود کہ وہ بے نیاز ہے۔ کتنا بندہ نواز ہے
کہ بندے نے توبہ کی تو وہ اتنا خوش ہوا. فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے اس اونٹنی والے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی رب کو بندے کی توبہ کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے. تو یہ فکر آخرت کے نتائج ہے. اب فکر آخرت جس طرح میں نے آغاز میں کہہ دیا اس کے بہت سے درجات ہیں، 1000 سے بھی زیادہ. فکر آخرت یہ بھی ہے کہ اذان ہو تو بندہ مسجد میں آئے، رمضان ہو تو روزہ رکھے، اور یہ واضح فکر آخرت ہے. لیکن ایک فکر آخرت اس سے اگلی فکر آخرت ہے کہ اگر وہ ہو تو پھر یہ محفوظ رہتی ہے، ورنہ یہ کی ہوئی نیکیاں بھی لٹ جاتی ہیں. ایک فکر آخرت ہے بندہ حج کرے، فکر آخرت ہے بندہ عمرہ کرائے، یعنی دنیا کے مول میدے میں نہ رہے، سرکار کے در پہ حاضر ہو جائے، وہ کعبے کی زیارت کرے، کعبے کا طواف کرے. ایک اس سے اگلی فکر آخرت ہے، اس سے بڑی فکر آخرت ہے، اور وہ اکثر ہمیں بھول رہی ہے. وہ فکر آخرت وہ ہے جس سے کیے ہوئے عمرے کا ثواب محفوظ رہتا ہے، اور حج محفوظ رہتا ہے، جہاد محفوظ رہتا ہے، تہجد محفوظ